السلام علیکم۔ آج ہم اردو کمار بھارتی 9ویں جماعت کی 7ویں نظم ہم نے کار خریدی کے سوالات و جوابات دیکھیں گے۔ سوال ہے، اس کے دروازے پر ہاتھی جھومتا ہے، اس بیان کی وضاحت کیجیے۔ جملہ: جن کے دروازے پر کبھی ہاتھی جھولتے تھے ان پر ایسا وقت آیا کہ وہ در در بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں کسی شخص کے امیر اور مالدار ہونے کی علامت یہ بتائی جاتی تھی کہ اس کے دروازے پر ہاتھی جھولتے یا جھومتے تھے۔ اس زمانے میں اونٹ، گھوڑے، ہاتھی وغیرہ بطور سواری استعمال ہوتے تھے۔ فی زمانہ بھی اس محاورے کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب لوگوں کے پاس بائک اور کاریں ہوتی ہے۔ سوال: خاکے مکمل کیجیے۔ ساگر خیامی: اصل نام، تاریخ پیدائش، جائے پیدائش، ملازمت، ایوارڈ اور والد۔ جواب: ساگر خیامی، اصل نام سید رشید الحسن، تاریخ پیدائش سن 1938، جائے پیدائش رامپور، ملازمت جواہر لال نہرو یونیورسٹی، ایوارڈ غالب ایوارڈ اور والد سید اولاد حسین نقوی۔ دوسرا خاکہ ہے ساگر خیامی کے شعری مجموعے جن کا نام ہے انڈرکریز، کہکہوں کی بارات، پس روشنی۔ سوال ہے، بندوق، مدکوک، معشوق ان الفاظ کے ذریعے کار کی بیان کی گئی کیفیتوں کو واضح کیجیے۔ جواب: بندوق اچھلے، معشوق چلے، مدکوک سانس لے۔ سوال: نظم سے ایسے مصرعے تلاش کر کے لکھیے جن میں صنعت تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہو۔ جواب: چاروں طرف سے بند ہے صندوق کی طرح، سے پہلے اچھلے ہے بندوق کی طرح، لیتی ہے لمبی سانس بھی مدکوک کی طرح، چلتی ہے وہ سڑک پہ بھی معشوق کی طرح، مرغی کی طرح دھول پروں سے اڑائے ہے۔ مناسب جوڑیاں لگائیے۔ الف اور ب۔ سوال دیا ہے قصیدہ، کچھوا اور ہرنی۔ جوابات: قصیدہ چال، کچھوا چڑھائی، ہرنی ڈھال یا ڈھلان بھی کہہ سکتے ہیں۔ سوال ہے، جملوں میں استعمال کیجیے، محاوروں کا جملوں میں استعمال کیجیے۔ اڑ جانا، جس کا مطلب ہوتا ہے جم جانا، رک جانا، ضد کرنا۔ جملہ: قرض دار اپنے بقایا کے لیے اڑ گیا۔ اڑ کر جانا، جس کا مطلب ہوتا ہے تیز تیز جانا۔ جملہ دیکھتے ہیں، گھوڑا منزل کی جانب اڑ کر جانے لگا۔ سوال ہے، مطلب بیان کیجیے۔ آئے جو باپ سامنے بیٹا یتیم ہو۔ جواب: کار اتنی جونی پرانی و خستہ حال کھٹارہ ہو چکی ہے کہ اس کے اجزاء اور افعال قابو میں نہیں ہوتے اور اس کی سواری میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں اس کے بریک کی حالت کا ذکر ہے کہ وہ بر وقت کام نہیں کرتا۔ اگر کوئی اچانک سامنے آ جائے تو سمجھ لیجیے گیا کام سے۔ نمبر 2، پہیوں میں اس کے وقت کی رفتار بند ہے۔ جواب: کہا جاتا ہے وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے گزرتے پل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ مراد یہ کہ وقت کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ شاعر کی کار کی رفتار بھی ایسی ہی ہے کہ چلنے پر آمادہ ہو جائے تو پھر کسی کو روکے بھی نہیں رکے گی، گویا اس کے پہیوں میں وقت کی رفتار سما گئی ہے۔ سوال: شاعر کی کار کے بارے میں اپنی رائے لکھیے۔ جوابات مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں شاعر کی کار جلد بازی یا مجبوری میں خریدی گئی ہے کیونکہ وہ بہت جونی پرانی اور خستہ حال ہے۔ ایسی چیز تو رقم کی کمی اور ضرورت دونوں کے اکٹھا ہونے پر ہی خریدی جاتی ہے۔ خیر، شاعر نے اس کار کو خرید کر گھاٹے کا سودا کیا، اس نے شاعر کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ شاعر کی کوئی ضرورت تو پوری نہیں کرتی، البتہ اس کی ضرورتوں کی فہرست میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس پرانی کار کو خریدنے کے بعد شاعر کو اس قدر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ اسے بیچنے پر مجبور ہو گیا۔ کاش کوئی اسے خرید لے تو شاعر کی جان چھوٹے۔ سوال: ذیل کے مصرعے کا مطلب اپنے جملوں میں لکھیے۔ کچھوا ہے وہ چڑھائی پہ، ہرنی ہے ڈھال پر۔ جواب:
جب کار چڑھائی چڑھتی ہے تو اس کی رفتار کچھوے کی طرح دھیمی ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جب گاڑی ڈھلان کی طرف چلتی ہے تب اس کی رفتار ہرنی کی طرح تیز ہو جاتی ہے۔ Please like, subscribe and share the video. Thank you so much for watching.